وہ 965 میں پیدا ہوا۔ بصرہ علم اور ادب کا گہوارہ تھا۔ بنو عباس کی حکومت تھی۔ المقتدرہ خلیفہ تھا۔ مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، علماء کی قربت اختیار کی اور دریا تک پہنچ گیا۔ خلیفہ نے اسے وزیر بنایا۔ وہ مذہبی کشمکش کا دور تھا، فرقے بن رہے تھے، فرقے ٹوٹ رہے تھے۔ دجلہ اور فرات کے کنارے مناظرے ہوتے تھے اور مہینوں چلتے تھے۔ وہ اس افراتفری کو دیکھتا رہا اور اس کے دل میں خانقاہوں، مذہبی بحثوں اور فرقہ وارانہ چپقلش کے خلاف نفرت پیدا ہوئی۔ وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا تھا جس سے انسانیت کی خدمت بھی ہو اور رہتی دنیا تک اس کا نام بھی قائم رہے، مگر افسوس سسٹم اسے موقع دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ تنگ آ گیا اور اس نے ہمیشہ کے لیے عراق سے کوچ کر کے مصر گیا۔ مصر میں اس وقت الحکم کی حکومت تھی۔ الحکم العزیز باللہ کے انتقال کے بعد 11 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا۔ بادشاہ ایک عجیب و غریب شخص تھا۔ وہ بیک وقت دانشور بھی تھا اور سنکی بھی۔ اس نے دنیا بھر کے عالم اور سائنسدان مصر میں اکٹھے کر لیے، لیکن ساتھ ہی فوج کو ملک بھر کے کتے مارنے کا حکم دیا۔ وہ کتوں کی آواز سے الرجک تھا، اہلکاروں کو معمولی باتوں پر قتل کر دیتا تھا۔ وہ قاہرہ پہنچا۔ الحکم نے اسے دریا نیل پر ڈیم بنانے کی ذمہ داری سونپی۔ انجینئرز کی ٹیم بنائی اور نیل کے کنارے سفر شروع کر دیا۔ دریا کا جائزہ لیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہم جس کے ذریعے اتنا بڑا ڈیم بنا سکیں۔ یہ منصوبہ مصر کی معاشی طور پر تباہی کر دے گا۔ وہ واپس دربار میں آیا اور اپنی ناکامی تسلیم کر لی۔ بادشاہ ناراض ہو گیا۔ بادشاہ کی ناراضگی کا ایک ہی مطلب ہوتا تھا، موت۔ بادشاہ نے اس کی گردن مارنے کا حکم دے دیا، لیکن وہ حکم کی بجا آوری سے پہلے ہی اٹھا اور دیوانہ وار ناچنا شروع کر دیا۔ وہ ناچتا جاتا تھا اور اپنے کپڑے پھاڑتا جاتا تھا۔ وہ اول فیول میں بک رہا تھا، ہول فول بھی کہہ رہا تھا۔ بادشاہ نے طبیب بلائے، طبیبوں نے اسے پاگل قرار دے دیا۔ بادشاہ نے اپنا فیصلہ واپس لیا اور اسے تامرگ ہاؤس اریسٹ کی سزا سنا دی۔ وہ شخص جس نے آنے والے زمانے میں سائنس کا پورا قبلہ تبدیل کر دیا، جو نہ ہوتا تو شاید آج دنیا میں کیمرہ ہوتا، دوربین ہوتی، مائکروسکوپ ہوتا، اینک ہوتی اور نہ ہی آنکھ کا آپریشن ہوتا۔ یہ بھی ممکن تھا آج تک ہم روشنی اور سائے کے تمام بھیدوں سے ناواقف ہوتے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم آج بھی اس دور میں زندہ ہوتے جس میں انسان یہ سمجھتا تھا روشنی ہماری آنکھوں سے نکلتی ہے، یہ باہر سے آنکھوں میں داخل نہیں ہوتی۔ ہم قصے کی طرف واپس آتے ہیں۔ بادشاہ کے حکم سے اسے الزہر مسجد کے گھر میں قید کر دیا گیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا، اس چھوٹے سے گھر میں کام شروع کر دیا۔ وہ 1021 تک اس گھر میں قید بھی رہا اور پاگل بھی رہا، یہاں تک کہ خلیفہ حکم کا انتقال ہو گیا۔ خلیفہ کی تدفین کے بعد اس کا گھر کا دروازہ کھولا گیا تو اس وقت تک 92 سائنسی مضامین لکھ چکا تھا اور 200 کے قریب عظیم ایجادات کی بنیاد رکھ چکا تھا۔ ان ایجادات میں 7 جلدوں پر مشتمل وہ کتاب المناظر بھی شامل تھی، جس نے دنیا کو پہلی بار بتایا روشنی آنکھ میں باہر سے داخل ہوتی ہے، جس نے دنیا کو عدسے، آئینے، عکس، روشنی اور رنگوں کی جادوگری کا کھیل سمجھا دیا، جس نے دنیا کو بتایا دوربین بھی بنائی جا سکتی ہے، جس نے بتایا روشنی سفر کرتی ہے اور اس کی باقاعدہ ایک رفتار ہے۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے آنکھ کی حیثیت سمجھی اور سمجھائی۔ اس نے بتایا آنکھ کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ابن الہیشم کو دنیا سے گزرے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، یقینی طور پر یہ ابن الہیشم تھے۔ ہم نے ان 1000 سالوں میں الحکم جیسے سینکڑوں بادشاہ پیدا کیے جو ابن الہیشم جیسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو پاگل قرار دیتے رہے۔ دنیا میں ہر سال 70 لاکھ لوگ اندھے پن کا شکار ہوتے ہیں۔ دنیا کو ابن الہیشم نے 1021 میں بتایا اندھے پن کی 90% وجہ قرینہ ہوتی ہے۔ ہم قرینے کی سائنس پر توجہ دیں تو اندھا پن ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں اس وقت 1000 شعبے ہیں اور ان 1000 شعبے میں ہزاروں لاکھوں بریک تھرو ہو رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے یہ تمام بریک تھرو ابن الہیشم کی قوم کی دائیں بائیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابن الہیشم کی قوم 1000 سال پہلے ایسی ایجادات کو صرف پاگل پن قرار دے رہی تھی۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی زندگی آسان بنائیں تو ہم بھی دکھی انسانوں کی مدد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم بھی ابن الہیشم کی طرح انسانیت کے محسن کہلائیں گے، لیکن ہم نے بدقسمتی سے شکر، محنت اور مدد کے راستے چننے کی بجائے داعش کا راستہ چن لیا۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم 1000 سال سے طفیلی پودے اور یتیمی کیڑوں جیسی زندگی گزار رہے